السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں ہفت اقلیم بادشاہ تھے۔ ان کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو 700 برس تک بادشاہی کر کے اس جہاں فانی سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد شداد بادشاہ بنا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا۔ تمام بادشاہت میں اس کا ہی حکم چلتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ انصاف کے متعلق اس کا ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 شخص اس کی عدالت میں آئے اور انہوں نے اپنا حوال بیان کیا۔ ایک شخص بولا، میں نے ایک قطعہ زمین لیا ہے، پوری قیمت دے کر قبضہ لیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا، اب میں وہ اس کو دیتا ہوں تو یہ کہتا ہے میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لینا چاہتا۔ دوسرا بولا، میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اور دونوں اس پہ بضد تھے۔ حاکم نے پوچھا، تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے؟ وہ بولے، ایک نے کہا میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ حکم کیا کہ دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے اور یہ مال ان کو دے دیں۔ ایسے انصاف سے ان کا مسئلہ حل کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھی بھیجا گیا، تو وہ کہنے لگا، میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ اس کے عوض تمہیں بہشت عطا فرمائیں گے۔ وہ سن کر کہنے لگا، آپ مجھے بہشت کی کیا لالچ دیتے ہیں؟ میں اس بہشت کی صورت اس دنیا میں ایک بہشت بناؤں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت سے کچھ حاجت نہیں۔ اس کے بعد اس نے تمام ملک میں اپنے بادشاہوں اور وزیروں کو خطوط روانہ کیے اور کہا کہ جو بہترین زمین ہو اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے تاکہ میں اس پر بہشت بناؤں، اور تمام ملک سے سونا، چاندی، جواہرات، عنبر اور مروارید ساتھ لیتے آئیں۔ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ آخر کافی جستجو کے بعد عرب کی سرزمین پر 40 فرسنگ کی ایک زمین اسے ملی۔ اس نے فوراً حکم کیا کہ 3000 استاد اور اس کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں جو وہاں پر بہشت کا کام کریں، اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا جائے۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی گئی۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں، چھت اور ستون زبرجد کے اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لائن کی بہشت کے حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسے نہیں تھے۔ عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا جو ان کی سلطنت تھی۔ ان کی عمارتیں اونچی اونچی تھیں۔ بہشت کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے تھے۔ پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے بنائی گئی تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے درخت پر لگائے گئے تھے، اور خاک کی بجائے اس میں مشک و عنبر زعفران سے اسے پر کیا گیا تھا۔ پتھر کی بجائے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے گئے تھے۔ نہریں اس میں شیر و شراب اور شہد کی جاری کی گئی تھی۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اس میں بے شمار درخت لگائے گئے تھے جو میوہ دار تھے، اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی گئی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1000 خوان، اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے اس بہشت کے خرچے کے واسطے رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں یہ کام مکمل ہوا۔ اس نے ہر ملک میں وزیروں کو بھیجا کہ ایک
درہم چاندی بھی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر نوبت یہ پہنچی کہ ایک بڑھیا غریب مسکین، اس کی بیٹی کے گلو بند میں ایک درہم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی، میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے اس درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی، اس کی فریاد خداوند کی درگاہ میں قبول ہوئی، اور کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ قبول ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے لڑکیاں خوبصورت و حسین اس بہشت میں جمع کی کہ وہ مانند حور و غلمان کے اس بہشت میں خدمت کریں۔ 10 برس تک وہ شداد کافر یہ ارادہ کرتا رہا کہ وہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز اسے شدید خواہش ہوئی، وہ 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو لے کر بہشت میں چاہا کہ داخل ہو، لیکن دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، اچھا تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی، اور وہ مردود بہشت نہ دیکھ پایا اور دوزخی ہوا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت زور سے آواز نکالی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہوئے، تمام ملک غارت ہو گیا اور سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا کہ قیامت تک اس کا اثر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔